بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان شریف کی آمد سے پہلے ایک بہت اہم خبر جو کہ حرم مکی اور حرم مدنی سے موصول ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس سال بھی وہاں پر اعتکاف نہیں کیا جائے گا۔ جیسا کہ کرونا ہونے کے باوجود بھی کچھ عرصے سے مسجد نبوی اور حرم شریف کو دوبارہ پھر سے کھول دیا گیا تھا اور وہاں پر طواف بھی شروع ہو گیا تھا اور ایسے ہی جمعہ کی نمازیں بھی شروع ہو گئی تھیں۔ ایک اور بہت اہم اعلان جو کہ مسجد نبوی اور حرم شریف سے متعلق کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر پہلے افطاری کروائی جاتی تھی جس کو اجتماعی افطاری آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بھی اس سال نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو لوگ وہاں پر افطاری کرنے کے لیے آئیں گے یا موجود ہوں گے وہ اپنے ساتھ صرف 2 چیزیں لا سکتے ہیں، ایک کھجور اور پانی۔ اس کے علاوہ دوسری تمام کھانے والی اشیاء کا وہاں پہ لانا ممنوع ہوگا اور کسی طور پر بھی وہاں پہ لانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ حرمین شریفین کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پر جو لوگ موجود ہوں گے چاہے عمرہ کے لیے آئے ہوں چاہے نماز پڑھنے کے لیے، ان کی افطاری کا بندوبست مختلف تنظیموں اور مختلف کمیٹیوں کے ساتھ مل کے حرمین شریفین کی انتظامیہ خود کرے گی، اس لیے باہر سے کسی اور چیز کا لانے کی اجازت بالکل نہیں دی جائے گی۔ حرمین شریفین کی انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جیسے نماز اور طواف کے دوران لوگوں کو ایک خاص فاصلہ رکھنے کی ہدایات دی گئی ہیں، بالکل ایسے ہی ان ہدایات کے اوپر عمل کرتے ہوئے افطاری کے وقت بھی لوگ ایک دوسرے سے دور بیٹھیں گے اور پھر ان کو حرمین شریفین کی انتظامیہ افطاری مہیا کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کرونا کی وبا میں اضافہ ہوا ہے۔ جو کیسز پہلے سعودی عرب میں رجسٹرڈ ہوتے تھے روزانہ بیسس کی بنیاد پر وہ تقریباً 2000 یا 2100 اور اس رینج میں ہوتے تھے، لیکن ابھی کچھ دنوں پہلے اس کی جو ریشو ہے وہ بڑھ گئی ہے اور وہ 4000 4500 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اسی تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کرونا دوبارہ پھر سے سر اٹھا رہا ہے اور پھر سے زیادہ ہونا شروع ہو گیا ہے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حفاظتی امور کو اسی وجہ سے اپنایا گیا ہے کہ وہاں پہ اعتکاف نہیں کروایا جائے گا اور جو لوگ وہاں پہ افطاری کے لیے آئیں گے یا موجود ہوں گے ان کو بھی پراپر طریقے سے افطاری کروائی جائے گی اور باہر سے جو اشیاء ہیں وہ لانے کے اوپر اسی وجہ سے سختی کی گئی ہے تاکہ اس قسم کے مسائل پیدا نہ ہوں اور جو یہ بیماری ہے یہ اور زیادہ نہ پھیلے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کے لیے حفاظت فرمائے، اور اگر یہ بیماری بہت زیادہ ہے اور یہ فتنہ بہت زیادہ ہے تو اللہ پاک امت مسلمہ کو اس سے حفاظت فرمائے، اور جو لوگ اس میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی مزید کوئی اپڈیٹ ہوئی تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔